اسلامیان ہند، مسلمانان ہند جن حالات سے گزر رہے ہیں ان کو سامنے رکھیں اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، ہمیں ان حالات کے اندر کیا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، مدت سے ملک کے اندر فسادات ہوئے، جان مال کا نقصان ہوا، دکانیں جلی، مکانات جلے، لوگ گرفتار ہوئے، جیل خانوں میں گئے، ہاتھ پیر ٹوٹے، مقدمات چلے، لیکن وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زخم بھر جاتے ہیں، آدمی بھول جاتا ہے۔ یہ بھولنا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہر درد، ہر تکلیف ہمہ وقت یاد رہے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری صرف جان اور مال کا مسئلہ نہیں ہے، اب براہ راست ہمارے ایمان پہ حملہ ہو رہا ہے، ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، چھینا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ مفروضہ نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بچیاں ایمان سے ہاتھ دھو کر غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کر چکی ہیں، کچھ شادی کے اس کے نام پر، کچھ ویسے ہی بغیر شادی کے، یا تو ان کا مذہب قبول کر کے یا بظاہر اپنے کو مسلمان باقی رکھتے ہوئے۔ یہ صورتحال رک نہیں رہی ہے اور کوئی علاقہ اس سے محفوظ نہیں ہے۔ بڑے اچھے اچھے گھرانوں کے اندر، دیندار گھرانوں میں، بلکہ یہاں تک معلوم ہوا مغربی یو پی میں ایسے خاندان میں اور ایسے علاقے میں جہاں علماء کی کثرت ہے، وہاں کی کئی بچیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی۔ خود ہمارے بنارس میں زیادہ تعداد تو شمالی بنارس کے اندر ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھنے والی بچیاں جو ہائی اسکول کے بعد انٹر اور گریجویشن کے لیے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جہاں مخلوط تعلیم کا نظام ہے اور لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوچنگ سینٹر میں تیاری کے لیے جاتے ہیں۔ اور آج کل پرسوں ایک نئی چیز معلوم ہوئی کہ اس وقت بہت سے انگلش اسپوکنگ یعنی انگریزی بولنے کا فری سینٹر کھولا گیا ہے، جبکہ ان چیزوں کی بڑی بڑی لمبی لمبی فیس ہوتی ہے، لیکن مفت میں سکھانے کے لیے کوچنگ سینٹر کھولا گیا ہے اور اس میں بڑی تعداد کے لڑکیاں جاتی ہیں، اور جو اس کے اندر گئی وہ ہاتھ سے نکل گئی۔ میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، چاہے وہ اس علاقے کو ہوں چاہے اس علاقے کو ہوں، اپنی بچیوں کے اوپر خاص طور سے نظر رکھیں۔ اسکولوں میں پڑھنے والی بچیاں، ان کے اوپر نظر رکھیں۔ یہ ملٹی میڈیا موبائل جو سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے، دوسروں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ایک عام ذریعہ ہے، کیا کیا ہو رہا ہے اس پہ، کس سے رابطہ ہو رہا ہے، کس سے بات چیت ہو رہی ہے، کس سے تعلقات استوار ہو رہے ہیں، ماں باپ کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں آن لائن تعلیم کا جو سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیے۔ اب جب ان کو چسکا لگ گیا موبائل کا، وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹتا نہیں، لیکن بہت خطرناک نتیجہ اس کے سامنے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سبب اس بے راہبی کا اور بھی ہے، عمر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا، یا علی لا تؤخر ثلاثا، علی 3 کام لیٹ مت کرنا، 3 کام میں تاخیر مت کرنا، الجنازۃ اذا حضرت، والصلاۃ اذا آنت، والأیم اذا وجدت لها کسوا۔ جنازہ جب تیار ہو کر آ جائے تو نماز میں دیر مت کرنا، جب نماز کا وقت ہو جائے
تو تاخیر مت کرنا، یعنی جس نماز کا جو مستحب وقت ہے وہ آ جائے تو پھر تاخیر مت کرو۔ جنازہ تیار ہو کر آ جائے تو لیٹ مت کرو، اس میں بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ کسی ایک آدمی کے انتظار میں کوئی بمبئی سے آ رہا ہے، کوئی بنگلور سے آ رہا ہے، 6 گھنٹے 7 گھنٹے جنازہ رکھا ہوا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، جلد از جلد دفن کرنا چاہیے۔ تیسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْوًا، غیر شادی شدہ بچی کے لیے جب مناسب رشتہ آ جائے تو پھر نکاح میں دیر مت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بڑے جامع ہوتے ہیں اور بہت دور رس نتائج کے اور فوائد کے حامل ہوتے ہیں۔ ایک مختصر سے جملہ ہے کہ اگر مناسب رشتہ آ جائے تو لڑکی کے نکاح میں دیر مت کرنا۔ آج کل کچھ قانونی دقتیں ہیں عمر کے اعتبار سے، لیکن اس عمر کے پار ہو جانے کے بعد تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کالجوں میں پڑھنے کے لیے اور اونچے خاندان میں رشتہ کرنے کے لیے، اسی طرح رسم و رواج پورا کرنے کے لیے پیسوں کا انتظام کرنے میں کافی دیر ہو جاتی ہے، نکاح کرنے کے اندر لڑکوں کے اور اس سے زیادہ لڑکیوں کے۔ پھر جب ان کے جذبات بھڑکتے ہیں اور ان کو بہکانے والے مل جاتے ہیں تو ان کو غلط راستے کے اوپر لے کے چلے جاتے ہیں۔ مجموعے میں کہتے ہوئے شرم معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ واقعات ہیں کہ ان کوچنگ سینٹروں میں جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کو ان کے غیر مسلم دوست سیکس کے کیپسول کھلاتے ہیں، جس سے ان کے جذبات بھڑکتے ہیں اور پھر وہ غلط کاری کے شکار ہو جاتی ہیں، ان کے ساتھ ہوٹلوں میں جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ شرم سے ڈوب بننے والی چیز ہے۔ اسی لیے آج ہمارے اکابر تمام کے تمام بہت زیادہ زور دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا اہتمام کیا جائے، مکاتب میں ان کو پڑھایا جائے، خاص طور سے منظم مکاتب میں، اس لیے کہ لوگ عموماً مدرسوں میں بچوں کو داخل نہیں کرتے۔ اسلامیہ مدرسہ ہے، رحمانیہ مدرسہ ہے، حمیدیہ رضویہ ہے، غریب بچے وہاں جائیں گے، لیکن جو خوشحال لوگ ہیں وہ انگلش میڈیم اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجیں گے۔ اچھا ڈریس ہو، اچھی پوشاک ہو اور سج دھج کے وہ گھر سے نکلے، گاڑی آئے دروازے پر، ٹھیک ہے، اللہ نے دیا ہے، منع نہیں ہے، لیکن جہاں آپ ان کی دنیا سنوارنے کے لیے، اچھی تعلیم دلانے کے لیے اسکول میں بھیج رہے ہیں تو وہاں اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ ان کی دینی تعلیم کا پورا نظم ہو۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو آپ ایسے انگلش میڈیم اسکولوں کا انتخاب کریں کہ جہاں بچوں کی معقول دینی تعلیم کا نظام ہو، ان کو قرآن پڑھایا جائے، ان کو تعلیم الاسلام جیسی کتاب پڑھائی جائے، ان کو ایمان سکھلایا جائے، کلمہ سکھایا جائے، نماز سکھائی جائے، اردو زبان سکھائی جائے، وہ اپنا وہاں کا نصاب پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری دینی معلومات کے حامل بن جائیں۔ ایسے انگلش میڈیم اسکول میں بیٹھائیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر بچے ان اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جہاں دینیات کا کوئی حصہ نہیں ہے یا بہت کمزور ہے تو ان کو جز وقتی مکاتب کے اندر ضرور داخل کریں تاکہ ان کا قرآن درست ہو، ان کا کلمہ درست ہو، ایمانیات کو وہ جانے۔ بچپن کی تعلیم نقش کل حجر ہوتی ہے، بچے کو بچپن میں جو سکھایا جائے گا وہ پتھر کی لکیر بن کر اس کے دل کے اوپر نقش ہو جائے گا۔ اس لیے مکتبی تعلیم کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، اور جہاں جہاں مکاتب نہ ہو وہاں مکاتب قائم کیے جائیں۔ بچیاں جو اسکول میں جا چکی ہیں، اگر ان کا ابتدا میں دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر ٹیوشن پڑھانے والی معلمات کو رکھ کر ان کو قرآن پڑھائیں، ان کو دینیات پڑھائیں، اور سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی نگرانی کی جائے، ان کے موبائل کو چیک کیا جائے، اس کے میموری کو دیکھا جائے، ان کے فون کی آمد و رفت کہاں ہو رہی ہے، ان کے میسج کو دیکھا جائے تاکہ پتہ چلے کہ ان کے تعلقات کن سے ہیں، کہاں آنا جانا ہے۔
اگر اسکول ہی میں جا رہی ہیں تو سرپرست ساتھ میں جائیں اور ساتھ میں لے کر آئیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے بڑوں کے یہاں جو نظام تھا کہ بچیوں کو اتنی تعلیم دلائی جائے کہ وہ گھر گرہستی کو سنبھال سکیں، اردو دے جان لیں، تھوڑی سی ہندی، تھوڑی سی انگریزی، کچھ حساب کتاب، جو ہمارے اپنے انتظام کے جو مدارس ہیں، اپنے اسکول ہیں، 8 تک، زیادہ سے زیادہ 10 تک تعلیم کے بعد کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ شاذ و نادر وہ بچیاں ہوں گی کہ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کہیں ملازمت کریں۔ اگر ان کی ملازمت اپنے کسی اسکول میں ہے کہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کسی سرکاری دفتر میں نہیں جائیں گی، وہ پولیس محکمے میں نہیں جائیں گی، آفس کے اندر نہیں جائیں گے، تو پھر یہ گریجویشن کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ایمان کی حفاظت، اخلاق اور معاملات کی حفاظت ان کی اعلیٰ تعلیم سے زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے بعض بڑوں کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ ایسی تعلیم سے تو جاہل رہنا بہتر ہے۔ ایک مسئلہ یہ کہنے کا ہے، دوسرا ایک فتنہ اس وقت میں شکیل بن حنیف کے نام سے چل رہا ہے۔ شکیل بن حنیف نام کا ایک شخص جو بہار میں پیدا ہوا اور اس نے دعویٰ کیا پہلے کہ میں مہدی علیہ السلام ہوں، اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور دھیرے دھیرے اس کے ماننے والے پیدا ہونے لگے۔ اب بڑی تیزی کے ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بنارس میں بھی اس کے ماننے والے آ چکے ہیں۔ اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، جامعہ ملیہ میں، جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں، ہمدرد یونیورسٹی میں، ان جیسی یونیورسٹیوں کے اندر 1-2 طالب متاثر ہو کر آہستہ آہستہ دوسروں کو متاثر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجدوں میں نمازیوں کی شکل میں آ کر کانا پھوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو اپنا ہمنوا بنا لیتے ہیں۔ وہ شکیل بن حنیف کے مہدی اور عیسیٰ ہونے پر ایمان لے آتے ہیں۔ میں نے ابھی رمضان مبارک میں ایک پیغام عام کیا تھا کہ مساجد کے ائمہ اور متولیان توجہ فرمائیں۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ شکیلی اعتکاف کے نام پر مسجدوں میں جا کر قیام کرتے ہیں اور نمازیوں کو بہکاتے ہیں۔ اس کے بعد کئی جگہ سے یہ اطلاعات آئی ہیں، اور بعض لوگوں نے ویڈیو بنا کر موبائل کے اوپر وائرل کیا ہے۔ آدمی پکڑے گئے ہیں، بڑی لمبی لمبی داڑھی، کرتا ٹوپی، دیندار کی شکل، اور وہ معلوم ہوا کہ کئی سال کی مسجد میں یہاں اعتکاف کر رہے ہیں، ایک اہل حدیث کی مسجد میں، ایک ہم لوگوں کی مسجد میں، اور ان سے مائک کے سامنے ان سے اقرار کرایا گیا۔ وہ کہتے ہیں صاف صاف کہ میں شکیل بن حنیف صاحب کو عیسیٰ بھی مانتا ہوں، مہدی بھی مانتا ہوں۔ عجیب بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے کب کے پیدا ہوئے، آسمان کو اٹھا لیے گئے۔ حضرت مہدی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ میری اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے، اور اس کے نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق ہوگا، باپ کا نام آپ کے باپ کے نام کے مطابق ہوگا، یعنی وہ مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ ایک زمانہ ہوگا جس میں حضرت مہدی بھی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ اسی زمانے میں دجال کا خروج ہوگا، اسے قتل کیا جائے گا۔ ساری نشانی علامتیں موجود ہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا ماننے والوں کو کہ شکیل بن حنیف دربھنگہ میں پیدا ہونے والا وہ عیسیٰ ابن مریم کیسے ہو گیا، اور شکیل بن حنیف محمد ابن عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے وہ کیسے ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو علامات بیان کی گئی ہیں، روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا، لوگ دوسرے خلیفہ کے انتخاب کے سلسلے میں پریشان ہوں گے۔ اتنے میں حضرت مہدی مدینہ سے مکہ کے لیے نکلیں گے، لوگ ان کو جا کر پکڑ لیں گے اور ان کو جو بھاگنا چاہیں گے، اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن لوگ ان کو لے کر مکہ مکرمہ جائیں گے۔
اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ان کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کی جائے گی۔ وہ خود نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، لوگ ان کو مہدی کہیں گے، وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ اور جتنے جھوٹے مہدی پیدا ہوئے، یہ پہلا مہدی نہیں ہے۔ محمد مہدی، محمد جون پوری ایک مہدی پیدا ہو چکا ہے کئی سو سال پہلے، اس کے ماننے والے مذہبی فرقہ کے مستقل موجود ہیں، وہ بھی مر کر چلا گیا قبر میں۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، نہ دجال نکلا، اور یہ بھی چھپ کر بیٹھا ہوا ہے ایسی جگہ، کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ جب کوئی اس کے اوپر ایمان لاتا ہے تو کئی مرحلوں سے گزرنے کے بعد خفیہ طور سے لے جا کے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرائی جاتی ہے۔ ان ساری کھلی حقیقتوں کے باوجود جن کے جو بہکے ہوئے لوگ ہیں اس پر ایمان لا رہے ہیں، وہ ہمارے ہی جیسی شکل صورت والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ مجمع عام میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شخص اس طرح کی باتیں کرتا ہوا ملے تو ذمہ دار لوگوں کے پاس، علماء کرام کے پاس اس کو لے کر جائیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ان سے بچائیں۔ ان کی عورتیں گھروں کے اندر جا کر عورتوں میں تبلیغ کر رہی ہیں، ان کے طلبہ اسکولوں کالجوں میں تبلیغ کر رہے ہیں، ان کے نمازی مسجدوں میں تبلیغ کر رہے ہیں۔ پہلے قادیانیت کا فتنہ تھا، اور موبائل کے ذریعے محمد علی انجینئر ہے، راشد شاز ہے اور غامدی ہے پاکستان کے اندر، ان لوگوں کے فتنے نوجوانوں کے لیے خطرناک بنے ہوئے تھے۔ اب ایک یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ آ گیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ پہلے مسئلہ تھا ہماری جان مال کا، اب براہ راست ایمان ہمارا جا رہا ہے، ایمان سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ایمان بچانے کی اپنی اور اپنے نسلوں کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔